السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو سورہ رحمان ترجمہ کے ساتھ پڑھ کر سناؤں گی۔ تو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو بے شک اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اور یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی اور اس میں 78 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ تو چلیے پڑھ کر سناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقين بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار للمنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلين فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنقذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما
وعنحاس فلا تعصدان فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم عن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فروش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن فبأي آلاء ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدحمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان
متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام۔ ترجمہ: رحمان نے قرآن کی تعلیم دی۔ اس نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو گویائی سکھائی۔ سورج اور چاند حساب کے ساتھ چلتے ہیں اور بے تنے کے درخت اور تنے دار درخت اللہ کے مطیع ہے، اور اسی نے آسمان کو اونچا کیا اور اسی نے دنیا میں ترازو رکھ دی تاکہ تم تولنے میں کمی بیشی نہ کرو، اور انصاف اور حق رسانی کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول کو گھٹاؤ مت۔ اور اسی نے خلقت کے واسطے زمین کو اس کی جگہ رکھ دیا کہ اس میں میوے ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل پر خلاف ہوتا ہے، اور اس میں غلہ ہے جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے، اور اس میں غذا کی چیز بھی ہے۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ اسی نے انسان کی اصل یعنی آدم علیہ السلام کو ایسی مٹی سے جو ٹھیکرے کی طرح بچتی تھی پیدا کیا، اور جنات کو خالص آگ سے پیدا کیا۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ وہ دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا مالک ہے۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ اسی نے دو دریاؤں کو صورت ملایا کے ظاہر میں باہم ملے ہوئے ہیں، اور اسی نے دو دریاؤں کو صورت ملایا کے ظاہر میں باہم ملے ہوئے ہیں، اور حقیقتاً ان دونوں کے درمیان میں ایک حجاب قدرتی ہے کہ دونوں بڑھ نہیں سکتے۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کو کون کون سی نعمتیں کے منکر ہو جاؤ گے؟ ان دونوں سے موتی اور مونگا برآمد ہوتا ہے۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ اسی کے اختیار اور مالک ہیں جہاز جو پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے نظر آتے ہیں۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ جتنے ذی روح زمین پر موجود ہیں سب فنا ہو جائیں گے، اور صرف آپ کے پروردگار کی ذات جو کہ عظمت والی اور احسان والی ہے باقی رہ جائے گی۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ اسی سے اپنی اپنی حاجتیں سب آسمان اور زمین والے مانگتے ہیں، وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں رہتا ہے۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟
اے جن و انس ہم ان قریب تمہارے حساب کتاب کے لیے خالی ہو جاتے ہیں۔ سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ اے گر و جن اور انسان کہ اگر تم کو یہ قدرت ہے کہ آسمان اور زمین کی حدود سے کہیں باہر نکل جاؤ تو ہم بھی دیکھیں نکلو، مگر بدون زور کے نہیں نکل سکتے اور زور ہے نہیں، پس نکلنے کا وقوع بھی محتمل نہیں۔ سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ تم دونوں پھر قیامت کے روز آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اس کو ہٹا نہ سکو گے۔ سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں کے منکر ہو جاؤ گے؟ غرض جب قیامت آئے گی جس میں آسمان پھٹ جائے گا اور ایسا سرخ ہو جائے گا جیسے سرخ نری یعنی چمڑا، سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ تو اس روز اللہ تعالیٰ کے معلوم کرنے کے لیے کسی انسان اور جن سو اس کے جرم کے متعلق نہ پوچھا جائے گا۔ سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ مجرم لوگ اپنے حلیہ سے کہ سیاہی چہرہ و نگوئی چشم ہے پہنچائے جائیں گے، سو ان کے سر کے بال اور پاؤں پکڑ لیے جائیں گے۔ سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ یہ ہے وہ جہنم جس کو مجرم لوگ جھٹلاتے تھے، وہ لوگ دوزخ کے ارد گرد کھولتے ہوئے پانی کے درمیان دورہ کرتے ہوں گے۔ سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، اس کے لیے جنت میں 2 باغ ہوں گے۔ سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ اور وہ دونوں باغ کے سرشاخوں والے ہوں گے۔ سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں 2 چشمے ہوں گے کہ بہتے چلے جائیں گے۔ سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں ہر میوے کی 2 قسمیں ہوں گی۔ سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ وہ لوگ تکیہ لگائے ایسے فرشتوں پر بیٹھے ہوں گے جن کے استرد بیض ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں باغوں کا پھل بہت نزدیک ہوگا۔ سو اے جن و انس تم اپنے رب کو کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ ان میں
ان میں نیچی نگاہ والے یعنی حوریں ہوں گی کہ ان جنتی لوگوں سے پہلے ان پر نہ تو کسی آدمی نے تصرف کیا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کو کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ گویا وہ یا قوت اور مرجان ہے۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ بھلا غایت اطاعت کا بدلہ باخبر عنایت کے اور بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ اور ان دونوں باغوں سے کم درجہ میں دو باغ اور ہیں۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ وہ دونوں باغ گہرے سبز ہوں گے۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں دو چشمے ہوں گے کہ جوش مارتے ہوں گے۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں میوے اور کھجور، رہیں اور انار ہوں گے۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کو کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ ان میں خوبصورت عورتیں ہوں گی یعنی حوریں۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ وہ عورتیں گوری رنگت کی ہوں گی اور خیمتوں میں محفوظ ہوں گی۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ اور ان جنتی لوگوں سے پہلے ان پر نہ تو کسی آدمی نے تصرف کیا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ وہ لوگ سبز مشجر اور عجیب خوبصورت کپڑوں کے فرشوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کو کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ بڑا بابرکت نام ہے آپ کے رب کا، جو عظمت والا اور احسان والا ہے۔ تو ناظرین، آئی ہوپ اس کا آپ کو ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو ناظرین، آپ کو باہر کی کچھ آوازیں ڈسٹرب کرتی ہوں گی تو آئی ایم ویری سوری اس کے لیے۔ اوکے، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔